جیسے آپ جانتے ہیں کہ کل الگ صبح یا پرسوں رات کو دیر گئے میں قطر سے واپس آیا ہوں، اور کل وزیر اعظم صاحب بھی واپس آ گئے تو قطر سے ایک کامیاب دورے کے بعد، جس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے قطر نے پاکستان میں $3 ارب کم از کم $3 ارب کی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ وہ قطر کی حکومت کے ایک بیانیے میں بھی آ چکا ہے، ایک پریس نوٹ میں بھی آ چکا ہے، تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ یہاں پر کچھ قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کوئی روزویلٹ ہوٹل ہم ان کو بیچ رہے ہیں اور کوڑیوں کے دام بیچ رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ روزویلٹ ہوٹل کی اتفاق سے بات بھی نہیں ہوئی ہے، نہ پی آئی اے کی بات ہوئی ہے۔ قطر کا جو بنیادی انٹرسٹ ہے وہ ہمارے ایئرپورٹوں کی لانگ ٹرم لیز پہ ہے اور مینجمنٹ کنٹرول پہ ہے، خریدنے پہ نہیں۔ دوسرا ان کا کچھ سی پورٹ پہ ہے، سی پورٹ پہ کچھ کنسٹرکشن کرنا ہے یا ٹرمینل بنانے پہ۔ تیسرا، اور یہ کسی پرٹیکولر آرڈر میں نہیں ہے، کوئی پرائورٹی میں نہیں، میں آپ کو اسے بتا رہا ہوں۔ تیسرا ان کا انٹرسٹ ہمارے ایل این جی کے پلانٹس میں ہے، اور جس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ہم ایک ایڈوائزر ہائر کر لیں انٹرنیشنل، جس سے ہم کو ایک تھوڑی سی پرائس ڈسکوری ہو جائے گی، کہ پرائس سمجھ میں آ جائے گی۔ اور چوتھا ان کا انٹرسٹ ہمارے شمسی توانائی کے جو پروجیکٹس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہے، سولر فارمز میں، لارج اسکیل سولر فارمز میں۔ حکومت پاکستان کا ارادہ ہے 8,000 میگا واٹ سولر پلانٹس لگانے کا، جس سے انشاءاللہ تعالی بجلی سستی ہو جائے گی پاکستان میں، تو اس میں ان کا ارادہ ہے انویسٹ کرنے کا۔ اور آخر میں ان کا یہ ہے کہ اگر کہیں نہیں، کیونکہ وہ پاکستان کو کچھ مدد کرنا بھی چاہتے ہیں، تو آخر میں ان کا ارادہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر ہم پاکستان کی شیئر بازار میں، اسٹاک مارکیٹ میں کمپنیز کو بھی خریدیں گے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ قطر نے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی ہے، اور میں اس سے پرائم منسٹر صاحب بڑے سے مطمئن ہیں۔ اور ہمارا جو پیر کے دن IMF کا پروگرام ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہمیں کافی جو $4 بلین کی گیپ تھا، اب ہمارے ساتھ آرام سے ہم نے اس کو پورا کر لیا ہے، اور $3 بلین جو قطر کے تھے وہ ہم کو 3 کے اوپر اب 5 ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کل بھی ایک اناؤنسمنٹ آیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کا۔ اس سے پہلے بلومبرگ اور فائنینشیل ٹائمز میں خبر آئی تھی سعودی گورنمنٹ کے کسی ذرائع سے کہ وہ $1 بلین کا ہم کو آئل کی سبسڈی، آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹ دیں گے، اور UAE نے بھی اعلان کیا، اعلان کہا ہے کہ ہم کو وہ $1 بلین پاکستان میں انویسٹ کریں گے، پرائمریلی ان پاکستانی گورنمنٹ شیئرز۔ تو ہمارا IMF کا ہدف تقریباً پورا ہو گیا ہے۔ جب وزیر اعظم قطر میں تھے تو بڑے قطر میں آنے سے پہلے بھی اور قطر میں آنے کے بعد وہ بڑے پریشان تھے، یہاں پہ جو بجلی کے بلوں میں بہت زیادہ بڑھوتری آ گئی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ IMF نے ریکوائرمنٹ رکھی تھی کہ ہم جو 1.5 سال سے بجلی کے ریٹ نہیں بڑھے تھے، 1.25 سال سے، وہ بڑھائیں، تو $7 اس بار ہم کو جولائی اور اگست میں بڑھانے پڑے، اور جو 26 جولائی سے بڑھے تھے یا 27 جولائی سے، تو اگست میں وہ بلوں میں وہ دونوں اثر آ گئے، 3 اور 3 ساتھ۔ اور کیونکہ مارچ اور اپریل میں کرے ہوئے سودے سے جو گیس کے اور پیٹرول کے جو مئی میں بجلی بنی ہے وہ بہت مہنگی بنی ہے، تو ہمارا اینٹیسپیٹڈ بجلی کا جو کاسٹ تھا، فیول چارجز وہ $6 تھے، لیکن ایکچوئل چارجز جو ہیں وہ تقریباً $16 پڑ گئے، کیونکہ کوئلہ بھی مہنگا ہو چکا ہے، گیس اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگی تھی، اور مئی میں بہت زیادہ گرمی تھی۔ ایک دن مئی کا ایسا آیا ہے جس میں 30,000 میگا واٹ سے زیادہ کی ڈیمانڈ تھی۔ ہم میکسیمم 25,000 میگا واٹ اس دن بنائے تھے، جس سے زیادہ 25-26 سے زیادہ ہم نہیں بنا سکتے، تو ہم نے وہ میکسیمم بنایا تھا، ہر چیز چلا دی تھی۔ جام شیروں کا ہم نے وہ فرنس آئل کا پلانٹ بھی چلا دیا تھا، جس کی کاسٹ $59 پر یونٹ ہے، صرف ویریبل کاسٹ، اور اس کے باوجود بھی بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی تھی، بہت زیادہ گرمی تھی اپریل اور مئی کے مہینے میں، آپ کو پتہ ہے۔ پچھلے سال سے غالباً 5, 6, 7 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ تھا اوسطاً،
اور ہم پچھلے سال سے 5,000 میگا واٹ زیادہ بجلی بنا رہے تھے. جب ہم آئے تھے تو 7,500 میگا واٹ کام نہیں کر رہا تھا, لیکن اللہ کی مہربانی سے ہم نے سب کو فعال کیا اور زیادہ بجلی بنائی, مگر کیونکہ کوئی لمبے سودے نہیں تھے تو ہم کو مہنگی بجلی بنانی پڑی. This public service message is brought to you by Pak Watan. وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا. سیلاب زدگان کے لیے رقوم پرائم منسٹر ریلیف فنڈ 2022 کے اکاؤنٹ نمبر G12164 میں جمع کرائی جا سکتی ہیں.